خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کافی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیں گے۔ کافی جو کہ بہت ہی کامن مشروب ہے، پسند کیا جانے والا مشروب ہے، اس کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو دینا چاہیں گے۔ کافی کی کہانی ایتھوپیا کے ایک دور دراز علاقے سے شروع ہوتی ہے، جہاں ایک روز ایک چرواہا اپنے معمول کے مطابق مویشیوں کے ساتھ جنگل میں گھوم رہا۔ پھرتے پھراتے وہ جنگل کے ایک ایسے حصے میں پہنچا جہاں وہ آج تک نہیں آیا تھا۔ اچانک اس نے اپنے مویشیوں میں سر مستی کی ایک ایسی کیفیت محسوس کی جو اس سے پہلے کبھی اس کو دیکھنے کو نہیں ملی تھی۔ اگلے روز پھر ایسا ہی ہوا۔ غور کرنے پہ اسے جنگل کے اس حصے میں ایسے پودے ملے جو عام طور پر نہیں ملتے تھے۔ اس نے ان پودوں کے پتے خود بھی کھائے تو اس کی طبیعت میں شادابی سی آ گئی۔ کہا جاتا ہے یہ پودا کافی کا تھا، اس لیے کافی کی ابتدا ایتھوپیا ہی سے بتائی جاتی ہے، جس کے بعد یہ یمن پہنچ گئی جہاں صدیوں تک اس کی کاشت کی گئی۔ 1453 میں کافی کی ترکی میں آمد کے بعد کافی کے بیجوں کو پہلی بار پکایا گیا، پھر انہیں پیس کر پانی میں ملایا گیا۔ یہ کافی کی موجودہ شکل کی مانند تھا۔ یورپ میں کافی اطالوی تاجروں نے متعارف کرائی۔ 1600 میں پوپ کلیمنٹ نے اسے ایک محترم پودا قرار دیا، کیونکہ اس کے استعمال سے معاشرے میں بہتر عادت پروان چڑھنے لگی تھی۔ وہاں کے معاشرے میں نشاور مشروبات کے رسیا تھے، لیکن کافی نے اس سے نجات دلا دی۔ 18ویں صدی کی شروع میں ہالینڈ کے تاجر کافی اپنے ساتھ بھارت اور انڈونیشیا تک لے گئے۔ سلطنت عثمانیہ نے ویانا کو فتح کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ البتہ اس کے لگائے ہوئے کافی کے پودے نے پورے شہر کو مسخر کر لیا۔ 1675 میں وہاں پہلا کافی ہاؤس کھلا۔ اس وقت ویانا میں 1717 کافی ہاؤسز ہیں۔ برازیل میں یہ مشروب 1727 میں متعارف ہوا۔ وہاں سے 1823 میں باقی لاطینی امریکہ یعنی کہ جنوبی امریکہ میں اور جزائر ہوائی تک پہنچ گیا۔ 1893 میں کافی دنیا بھر میں گھوم پھر کر واپس اپنے اصلی گھر افریقہ میں پہنچ گئی اور کینیا، تنزانیہ میں جا کر بس گئی۔ یوں کافی نے 1000 سال برسوں میں دنیا کے بیشتر علاقوں کو فتح کر لیے۔ اس وقت یہ مشروب پوری دنیا کے مختلف معاشروں میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ کافی ہاؤسز نے تو لوگوں کی طرز زندگی کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ اب اسے صحت کے لیے ضروری قرار دیا جا رہا ہے۔ اس لیے ایک نئے محاورے نے جنم لیا ہے کہ روزانہ کافی کا ایک کپ پئیں اور ڈاکٹر سے دور رہیں۔ اس سے پہلے صرف یہی سنتے تھے کہ ڈاکٹر سے محفوظ رہنے کے لیے روزانہ ایک سیب کھانا ضروری ہے۔ ماہرین برسوں سے کافی کے فوائد و نقصانات پر تحقیقات کر رہے ہیں۔ اب ان کی جاری کردہ دو رپورٹس سے پتہ چلتا ہے کہ کافی اینٹی آکسیڈنٹ سے سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ ایسی فوج کا نام ہے جو انسانی صحت کو ایسے زہریلے مادوں سے محفوظ رکھتی ہے جو شوگر اور آکسیجن کے تعامل میل سے جنم لیتے ہیں اور نہایت خطرناک بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، مثلا کینسر، دل کی بیماریاں، شوگر، اسٹروک وغیرہ۔ اینٹی آکسیڈنٹ کی فوج سے صحت چائے سیکنڈ ان کمان، جبکہ کیلے کا درجہ تیسرا ہے۔ امریکی قوم اس بات سے خوب آگاہ ہے کہ اس لیے وہ اپنی صحت کی حفاظت کے لیے اینٹی آکسیڈنٹ کی خدمات حاصل کرتی ہے۔ کافی کے اینٹی آکسیڈنٹ ہونے کا سن کر جو لوگ ہمارے خوشی کے نہال ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ نصیحت بھی ہے، ضروری ہے کہ وہ دن میں کافی کا ایک ہی کپ پئیں۔ اس نصیحت پر عمل کر کے وہ عارضہ قلب میں محفوظ رہ سکتے ہیں۔
امریکی ایک دن میں اوسطاً 8 اونس کافی پیتے ہیں، لیکن ایک بڑا کپ ماہرین کا کہنا ہے کہ کافی کا کپ ایک ہی بار نہیں پینا چاہیے بلکہ اسے پورے دن پر تقسیم کرتے ہوئے پیا جائے۔ دراصل کافی میں موجود کیفین بلڈ پریشر تیز کرتی ہے۔ ایک ہی بار میں پورا کپ پی لیا جائے تو صحت مرتب ہونے والے اثرات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں، لیکن اگر اسے ایک ہی بار زیادہ کافی پیے بغیر نہیں رہ سکتے تو پھر کافی کی ایسی قسم کا اجتناب کیجیے جس میں کیفین کی مقدار کم سے کم ہو۔ کافی کے مفید ہونے کی خبروں کے جلو میں اب یہ نظریہ باطل ثابت ہو رہا ہے کہ دل کے امراض کے باعث بنتی ہے۔ البتہ یورپی ماہرین کی تحقیقات کے نتیجے میں یہ بات ضرور سامنے آئی ہے کہ تیز کافی کا روزانہ استعمال کولیسٹرول کی سطح تیزی سے بلند کرتا ہے۔ جو لوگ ایک ہی روز میں 5 یا 6 کپ پیتے ہیں وہ خطرات سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر پہلو سے تحقیق کرنے کے بعد بھی اس بات کے کوئی آثار نہیں ملتے کہ کافی صحت مند لوگوں کے دلوں کی دھڑکن تیز کرتی ہے۔ اس لیے اب کافی اور امراض سے قلب کے درمیان تعلق کو جوڑنے کا سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے۔ ایک کینیڈین طبی ادارے نے حاملہ خواتین یا دودھ پلانے والی ماؤں کی صحت پر کافی کے اثرات کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ روزانہ کافی کے 2 کپ پینے والی حاملہ خواتین کے اسقاط حمل کے خطرات بڑھ گئے تھے۔ تاہم ایک برطانوی ادارے کی رپورٹ نے کینیڈین تحقیق کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حمل کے دور میں خواتین اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہوئے کافی کا استعمال جاری رکھ سکتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق انسانی غذا سے کیفین کا مکمل اخراج ممکن ہی نہیں اور 3 کپ سے زیادہ کافی سے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دودھ پلانے والی مائیں 2 کپ سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ کافی کے مسلسل استعمال سے بے خوابی کا مرض لاحق ہو سکتا ہے، ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اعتدال پسندی کا مظاہرہ کیا جائے تو اس خطرے سے بھی محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کافی زیادہ تیز نہ ہو اور زیادہ استعمال بھی نہ کیا جائے تو یہ مردانہ صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ ساؤ پاؤلو یونیورسٹی برازیل کے سائنسدانوں کی ٹیم کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ کافی کے استعمال سے مادہ تولید میں موجود جرثومے زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں حمل ٹھہرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس میں کیفین ہی ایک ایسا جز ہے جو مردانہ صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے۔ اگرچہ جدید ترین رپورٹس کافی کا استعمال انسانی صحت کے لیے مفید بتاتی ہے، لیکن ایسی رپورٹ بھی کم نہیں جو اس کے مضر اثرات نمایاں کرتی ہیں۔ ان ساری رپورٹس میں اختلاف کی بنیادی وجہ کافی کی مقدار ہے۔ اب تک جاری ہونے والی تمام رپورٹس اعتدال پسندانہ رویہ اختیار کرنے پہ متفق نظر آتی ہیں۔ اس لیے اعتدال پسندی میں ہر شعبے میں صحت کا بنیادی ضرورت ہے۔ کیا کافی حرام ہے؟ عیسائیوں کا ایک فرقہ مارمن کافی کو حرام قرار دیتے ہیں۔ دنیا میں مارمن عیسائیوں کی تعداد 1,25,00,000 سے زائد ہے۔ ان کا کہنا ہے کافی نہ صرف جسمانی طور پر نقصان پہنچاتی ہے بلکہ روحانی امراض کا بھی باعث بنتی ہے۔ فرقے کے بانی جوس اسمتھ نے اسے گرم پانی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ پیٹ میں نہیں جانا چاہیے۔ دنیا میں یہ واحد فرقہ ہے جو کافی کو حرام قرار دیتا ہے۔ عربیہ کا سب سے مقبول کافی۔ دنیا میں کافی کی 2 اقسام موجود ہیں۔ سب سے مقبول قسم کی عربیکا، جس نے اپنا نام جزائر العرب سے لیا ہے جہاں اس کا آغاز ہوا تھا۔ کافی کی یہ قسم دنیا کی کل پیداوار کا 3/4 حصہ ہے اور اس کی کاشت جنوبی امریکہ میں بھی ہوتی ہے۔ کافی کی دوسری قسم کا نام روبسٹا ہے، یہ دنیا کی کل پیداوار کا 1/4 حصہ ہے۔ اس کی زیادہ تر کاشت افریقہ، ایشیا، انڈونیشیا میں ہوتی ہے۔ روبسٹا میں کیفین کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ مضامین آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔
ان سے معلومات حاصل کر کے آپ اپنی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں اور اپنی غذائیت اور اپنی مختلف عادات کے اندر ایک متوازن نظام قائم کر سکتے ہیں۔